ایک ایسا حکمران جو تاریخ کے سب سے زیادہ بااثر لوگوں میں شامل ہوتا ہے، ایک ایسا جنگجو جو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھتا ہے، ایک ایسا کمانڈر جس کی فوج نے کبھی ہار تسلیم نہیں کی، ایک ایسا شخص جس نے صرف 32 سال کی عمر میں یورپ سے لے کر ایشیا تک اپنی داغ بٹا دی۔ مشرق وسطیٰ جو صدیوں سے تہذیبوں کا مرکز تھا، اس کی حکمرانی میں آ گیا۔ اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی تھی کہ وہ ایک دن فاتح عالم بنے گا، اور واقعی وہ فاتح عالم کہلایا۔ صرف 12 سالہ دور حکومت میں مغرب میں یونان سے لے کر مشرق میں آج کے ہندوستان تک اس کی سلطنت پھیل چکی تھی۔ وہ اتنا چالاک اور اتنا ماہر تھا کہ ہر محاذ پر دشمن کو پسپا ہونا پڑتا۔ ان 12 برسوں میں اس نے لاکھوں سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، 12,000 میل سے زیادہ کا سفر طے کیا، اور وہ سب کچھ کر دکھایا جس پر آج بھی یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔ وہ عظیم فلسفی ارسطو کا شاگرد تھا، اور اس کی جنگی حکمت عملی آج بھی دنیا بھر کی افواج کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ تمام خوبیاں اس شخصیت کو عظیم بناتی ہیں، اور وہ اور کوئی نہیں، مقدونیہ کا بادشاہ الیگزینڈر دی گریٹ تھا، جسے ہم سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ جب سکندر نے فارس کی عظیم سلطنت کو شکست دی تو اس کی نظریں مزید مشرق کی طرف اٹھنے لگی۔ یونانی دانشوروں اور تاجروں سے وہ کہانیاں سن چکا تھا کہ مشرق میں ایک ایسی سرزمین ہے جہاں دولت کی کوئی کمی نہیں۔ ہندوستان اس دور میں صرف ایک خطہ نہیں تھا، بلکہ کئی تہذیبوں، ریاستوں اور سلطنت کا مجموعہ تھا۔ دریائے سندھ اور گنگا کے کنارے آباد شہر، زرخیز زمینیں، مضبوط قلعے اور بے حد دولت رکھنے والے راجے، یہ سب سکندر کے لیے ایک خواب کی مانند تھا۔ یونانی مورخین لکھتے ہیں کہ سکندر کو بتایا گیا تھا کہ ہندوستان میں صدیوں پرانے خزانے موجود ہیں، مندروں میں بے شمار سونا اور قیمتی جواہرات محفوظ ہیں۔ مقامی حکمران اپنی دولت زمین میں چھپا دیتے ہیں۔ یہی تصور سکندر کو ہندوستان کی سرزمین تک لے آیا۔ کہا جاتا ہے مگدھ کی سلطنت کے دارالحکومت پاٹلی پتر میں ایک ایسا شاہی خزانہ موجود تھا جو کئی نسلوں کی دولت پر مشتمل تھا۔ سونے کے سکے، ہیرے، یاقوت اور زیر زمین خفیہ کمرے اس خزانے کا حصہ تھے۔ قدیم دور میں مندر صرف عبادت گاہیں نہیں تھے، بلکہ ریاستی خزانے بھی یہی محفوظ کیے جاتے تھے۔ راجے اپنے قیمتی دولت دیوتاؤں کے نام پر مندروں میں جمع کر دیتے، یعنی وہ ان کے بینک تھے۔ کہانیوں کے مطابق حملہ آوروں کے خوف سے بہت سی دولت دریاؤں کے کنارے یا زمین کے نیچے دفن کر دی جاتی تھی، خاص طور پر دریائے سندھ کے اطراف میں۔ جب سکندر کی فوج ہندوستان پہنچی تو اس سے ایک بالکل مختلف حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں کے راجے آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے۔ موسم سخت تھا، بارشیں مسلسل ہو رہی تھی اور جنگل گھنے تھے۔ سب سے بڑھ کر سکندر کی فوج مسلسل جنگوں سے تھک چکی تھی۔ جہلم کے قریب راجہ پورس کے ساتھ ہونے والی جنگ نے سکندر کو یہ احساس دلایا کہ ہندوستان کو فتح کرنا آسان نہیں، اور جس خزانے کی امید وہ لے کر آیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سے اہم سوال، اگر ہندوستان واقعی اتنا امیر تھا تو سکندر کو وہ خزانے کیوں نہیں ملے؟ پہلی وجہ، مقامی حکمران جانتے تھے کہ غیر ملکی حملہ آور دولت کی تلاش میں آتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی قیمتی دولت پہلے ہی چھپا دی تھی۔ بہت سے خزانے ایسے مقامات پر محفوظ تھے جہاں غیر ملکیوں کے لیے جانا ناممکن تھا۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سکندر کی فوج نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ گنگا کی طرف بڑھنے کا خواب ادھورا رہ گیا اور سکندر کو واپس لوٹنا پڑا۔ یہ سوال آج بھی زندہ ہے، کیا یہ خزانے واقعی موجود تھے یا یہ صرف کہانیاں تھیں؟ ماہر آثار قدیمہ کے مطابق ہندوستان میں آج بھی کئی ایسے مقامات موجود ہیں جہاں مکمل تحقیق اور کھدائی نہیں ہو سکی، اور وہاں چھپے ہیں
पुराने राजाओं महाराजों के अजीम खजाने, सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात। जरा तसव्वुर करें, अगर वो खजाने आज दरियाफ्त हो जाए तो क्या होगा। तारीख के कई अबवाब नए सिरे से लिखे जाएंगे। सिकंदर आजम मर गया, उसकी सल्तनत बिखर गई, मगर हिंदुस्तान के खजाने वो हासिल नहीं कर सका। वो शायद आज भी जमीन के नीचे खामोश पड़े हैं, वक्त के फैसले का इंतजार करते हुए। शायद कभी कोई उन्हें तलाश कर ले, या शायद वो हमेशा के लिए तारीख का एक अनकही राज बने रहे। आपके ख्याल में क्या ये खजाने मौजूद थे, या सिर्फ ये अजीम फातेह का अधूरा ख्वाब था?